الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ملی ساتھیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ رمضان المبارک کی بعض فضیلتوں کا بیان ہوگا۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضہ سے مشتق ہے، رمضہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزہ دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور فرق کرنے کی نشانیاں ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت اس رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے رمضان کے روزے رکھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں متفق علیہ حدیث میں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کا اقرار کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسری خصوصیت اور فضیلت اس مہینے کی جہنم سے آزادی ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ چوتھی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے ثواب چاہتے ہوئے رکھا
اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پانچویں، چھٹی اور ساتویں فضیلت اور خصوصیت جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، سرکش شیطانوں کا جکڑا جانا۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑی خصوصیت والا اور اہمیت والا یہ مہینہ ہے۔ آٹھویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے اس رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ اور جانتے ہیں یہ رات تقریباً کتنے سال کے برابر ہو رہی ہے؟ 83 سال 4 مہینے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ 9ویں فضیلت ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان المبارک کی بعض خصوصیات اور فضیلتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی، اس عظیم مہینے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔